أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج البقرہ کی آیت نمبر 121 سے شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے. ان کی تعداد 40 تھی. 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے. ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا. آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں. اور جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر احسان کے طور پر عطا فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی. یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے. نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے. بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے. اب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے عزت وابستہ ہے. جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی. یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے. انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے. گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو ان کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی. کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، جیسے قرآن مجید میں 20 جگہ ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، جیسے بخاری و مسلم شریف کے حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنی امتیوں کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے متعارف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائشوں کو۔ اللہ کی آزمائشیں یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور اللہ کی راہ میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑ دینا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنایا۔ آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے، یعنی آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ بیت سے مراد یہاں کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مسابتن سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج و عمرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، اور یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یعنی شکار بھی وہاں نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام و ممنون ہے، اور کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان بھی ہے۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعت واجب نماز ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أستره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا،
پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، سبحان اللہ، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب اللہ عز و جل ہماری اطاعت و خدمت قبول فرما۔ یہاں بخاری شریف میں ایک حدیث یہ آئی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ یہاں پہ دیکھیے مسجد تعمیر کرنا اعلیٰ عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ بے شک سبحان اللہ، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے، اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک و صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔
خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب اللہ عز و جل اپنے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیمی ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم ہے، اس کے حقائق و معنی سیکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالیٰ نے لفظ ب لفظ قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیت کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں کو تزکیہ کیا، اسرار الہی پر مطلع کیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو، یعنی منہ پھیرے، سوائے اس کے کہ جس نے خود کو مبتلا حماقت کر رکھا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا ہے اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت و شرافت کہاں رہی۔ یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ سلف صالحین کا دین ہو۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت و قلت کے لیے چن لیا، یعنی آپ کو اپنا رسول اور خلیل بنایا۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، میرے معبود برحق، آج میں نے جو کچھ بھی تلاوت قرآن پاک کی ہے تیری نظر کرتی ہوں تو قبول فرما۔ اس میں مجھ سے زبان کی لغزش جو بھی ہوئی ہے میرے معبود مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ، میں کوشش کرتی ہوں کہ صحیح طریقے سے پڑھ پاؤں۔ اے اللہ، کہیں مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں میرے رب، اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کر، اور جتنے لوگوں نے اس کو سنا ہے اس کو ثواب جاریہ عطا فرما، ان سب کو ثواب جاریہ عطا فرما، اور مجھے میرے والدین کو بالخصوص جنت الفردوس میں میرے والدین کو جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جو مسلمان بے گھر ہیں انہیں اپنے گھروں میں آباد فرما۔ یا رب العالمین، جو تیری راہ میں شہید ہو رہے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، یا رحمان یا رحیم، مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کر، تیری طرف رجوع لا کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، مسلمانوں کو ایک جٹ کر دے میرے مالک،
اے اللہ تو رحمتوں والا، تو برکتوں والا، تو آسمان و زمینوں کا مالک، اے اللہ جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما، رزق کے حلال کی کشادگی عطا فرما یا رب العالمین۔ جو کچھ پڑا ہے میرے معبود تیری نظر کرتی ہوں تو قبول فرما، اور میرے لیے سب کے لیے ثواب جاریہ اس کا جاری کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔